السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا پہ بہت سی خبریں سرگرم ہیں اس وقت، اور بالخصوص پچھلے 24 گھنٹے پہ میڈیا پہ جو سب سے زیادہ خبر نمایاں ہو رہی ہے وہ پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما جناب خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری ہے۔ اور خورشید شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ان کا کام ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب واقف ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے اور بہت اہم عہدوں پر، بالخصوص اپوزیشن لیڈر، اور بہت سی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں۔ اور انہوں نے جو اپنا آغاز کیا تھا وہ پاکستان میں، انہوں نے جو میڈیا پر اور جو ان کا ریکارڈ آتا ہے وہ ایک بابڈا میٹر ریڈر کی حیثیت سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور آج وہ اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک چلن ہوا ہے، عام سیاست کریں، آپ سیاست کرنے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو جو ہے بے وقوف بنائیں، لوگوں کو جو ہے آپ براہ راست نشانہ بنائیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ نام نہاد علماء، کیونکہ میں نے ایک بات پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کا جو ملا ہوگا نا، وہ فتنہ ہوگا بہت بڑا۔ تو 14ویں صدی کے ملاؤں سے تو فتنے سے تو جو ہے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جو آج خورشید شاہ صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سید ہیں، اور سید جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف ہم کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے نا ایکشن نہیں کر سکتے۔ تو میں ان مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں، محترم مولوی صاحبان، آپ کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی چوری کا معاملہ لے کر آیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون نے چوری کی ہے، تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑے معزز قبیلے کی عورت ہے، بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، بہت بڑا اس کا خاندان ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی و شافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا۔ تو میں ان مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کر لیں، کوئی اپنے اندر خوف اور شرم رسول پیدا کریں۔ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آپ عام کر کے آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، آپ براہ راست لوگوں کے جذبات اور احساسات کو مجروح کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے ان لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا پاکستانی واقف نہیں ہے؟ کیا یہ عوام سہ نہیں رہی؟ اس وقت جو یہ عوام گزر رہی ہے ایک مشق سے، ایک مشکل ترین صورتحال سے، اس پوری صورتحال کی ذمہ دار یہ سیاستدان نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا ہماری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف سیاسی دکانداریوں کے اندر مصروف ہو کر ہم حق اور سچ کا راستہ چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں اس گئے گزرے دور میں جب چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جائے، جب ظالم کو مظلوم بنا کے پیش کیا جائے، جب قوم کے خون پسینے کی کمائی پر عیش کرنے والوں کے بارے میں لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جائیں، تو اس وقت پھر ہم بالکل بولیں گے، ہم بات کریں گے۔ جناب خورشید شاہ صاحب نے کیا کچھ کیا ہے وہ سب کا سب آج نیب اور میڈیا کی زینت ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ معصوم ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ آج پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ آپ ذرا خود دیکھ لیجئے، کراچی کی جو صورتحال ہماری ہے، جو اس وقت ان کی گورنرز کا حال ہے، جو اس طرح سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس نیشن کو، اس قوم کو، کراچی والوں کو، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ کوئی اس کے اندر چمتکار نہیں ہے، یہ بالکل سامنے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، اگر جسے نظر نہیں آ رہی، جس نے عینک پہنی ہوئی ہے، جس پر جو ہے غلبہ ہے چمک کا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، جس کے پاس دل ہے، جو احساس رکھتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین فرمائیے گا، اگر کسی انسان کی قیمت لگانی ہو، کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا قیمتی ہے، تو ذرا فرمائیے گا کہ ہم اس کی قیمت کا تعین کیسے کریں گے؟ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا تھا کہ جو شخص جتنا احساس ذمہ دار ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا۔ اب ان حکمرانوں نے کون سا احساس کیا بھائی؟ ان سیاستدانوں نے کون سا احساس کیا ہے؟ ان سیاستدانوں کا حال تو یہ ہے کہ
کہ انہوں نے اس ملک کی جڑوں کو اتنا کھوکھلا کیا ہے کہ آج پاکستان لڑ کھڑا رہا ہے. آج پاکستان اور پاکستان کی نیشن ایک ایسی اذیت سے دوچار ہے. کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو سندھ کے اندر بلکتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے؟ کیا تھر میں آپ کو غربت سے، پیاس سے، بھوک سے تڑپتے ہوئے وہ بچے نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو سندھ دھرتی پر بسنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کی تکلیفیں پریشان نہیں کرتی؟ تو پھر آپ کے پاس احساس نہیں ہے، پھر آپ انسانیت کے درجے سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسلام نے، جس دین نے سیاست کے ہمیں گر سکھائے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا جو ہے وہ بھی پیاس سے بل بلا کر اگر مر جاتا ہے تو اس کا سوال بھی خود امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو ان حکمرانوں سے کیوں نہ پوچھا جائے؟ یہ مولوی کہاں سے نکل آئے جنہوں نے آج فتویٰ دے دیا اٹھا کے خورشید شاہ صاحب کے بارے میں اور کہنے لگے کہ جناب سید کے بارے میں، جناب سید کا احتساب نہیں ہو سکتا. ارے بھائی کہاں سے آگے اٹھ کے؟ اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام دیکھا نہیں، اسلام پر عمل ہوا نہیں، اور جناب نکلے ہیں لوگوں پر فتوے دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمارے آقا دو جہانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روئے زمین پر انصاف کی بنیاد رکھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہوئی ہیں، یہ ذرا غور سے سن لیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خورشید شاہ صاحب سید ہیں، ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، سن لیں، ذرا کان صاف کر لیں، کھول کے دل کے خانے بھی کھولیں. کبھی پھر نہ کہیے گا کسی بتانے والے نے بتایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئیں جب ان کے ہاں کوئی بڑا شخص جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اسے پکڑ لیا جاتا تھا. تو ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. آپ جو آج اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کی گرفتاریوں پر چیخ رہے ہیں، اس قوم کے خون پسینے کے پیسہ لوٹنے والوں پر چیخ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی کچھ چینلز کے اوپر ایک 21 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کی بھی سٹوری چل رہی ہے. میں حیرت زدہ ہوں. آپ ذرا تصور کریں KMC کے اندر ایک معمولی کلرک بھرتی ہونے والا 21 گریڈ کے مقام پر کیسے پہنچتا ہے، اور پھر کس انداز میں اربوں کھربوں روپے کی پراپرٹی کا وہ مالک بنتا ہے. اور پھر اگر اس کے اوپر نیب ہاتھ ڈال رہی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں. بھائی کس بات کی چیخیں؟ نیب بالکل جو کام کر رہی ہے، میرٹ کے اوپر کر رہی ہے، تو ہم اس کو بالکل سپورٹ کریں گے. ہاں اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کو غلط کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس وقت تک جتنے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالے گئے ہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. پاکستان میں تو جناب ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اس قوم کے خون پسینے کی کمائی پر جو عیاشیاں جاری و ساری ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دین کو بدنام نہ کریں. معذرت کے ساتھ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں کہ اپنی منجن بیچنے کے لیے دین کو نشانہ مت بنائیں. دین اسلام حق ہے. پہلے دن سے قیامت تک اپنے معاملات، اپنی جو اس کی حقانیت ہے یہ رہے گی. لیکن جو اس وقت اس طرح کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ خوف کھائیں کہ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے نا تو ساری عیاری، ساری مکاری، ساری جو بھی بندہ اپنی فنکاری کر رہا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بالکل آپ سیاست کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کے ساتھ ظلم، لوگوں کے ساتھ جو جبر کا آپ نے سسٹم اس جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے وہ اب زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہیں ہے. پاکستان اپنی سمت کی جانب بڑھ رہا ہے. پاکستان نے بہت آگے جانا ہے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. میں ان لنڈے کے لبرلز کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے پاکستان کی قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ تو آئیں گے کٹہرے، اور آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اور بھی آئیں گے. تو لہٰذا خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری اور یہ جو کچھ مولویوں نے فتویٰ دیا، جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے، تو دوستوں نے کہا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں نے اس کے حوالے سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچایا. آپ اس کو آگے پہنچا کر اپنے آپ کو بھی روشن کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے، اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو میری بات سن کے
دوسرے کو پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے. جمعے کا روشن دن ہے, اللہ اپنا کرم اور فضل کرے. یہ جو گھڑیاں اس وقت چل رہی ہیں, یہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے. یہ جو لمحات اس وقت چل رہے ہیں, عصر سے مغرب کے جو لمحات ہوتے ہیں جمعے کے دن, تو وہ خوش نصیب جو ان گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے فرشتے جو ہیں سونے کی پلیٹوں پر چاندی کے قلم سے ان خوش نصیبوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. کن خوش نصیبوں کے؟ جو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے وقت کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. فی امان اللہ.